Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، پچھلے تقریباً 2 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اب اپنے آخری 2-3 قسطوں پر ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک خاص موضوع تھا جس پر کچھ بات ہوئی تھی، سانحہ سیالکوٹ، اور اس سے پہلے ہم نے سیرت النبی میں کون سا موضوع پڑھا تھا؟ حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کو ہم نے آدھا پڑھا تھا۔ آج کوشش کریں گے، حجۃ الوداع بہت لمبا موضوع ہے لیکن کوشش کریں گے آج مختصراً مکمل ہو جائے، کیونکہ آگے میرا لمبا سفر ہے تو یہ چیپٹر تو ختم ہو جائے۔ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى حمید مجید۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے اہم تقریر فرمائی، اور یہ آپ کی زندگی کی باقاعدہ آخری تقریروں میں ہے۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی تقریریں مسجد نبی میں ہوتی نہیں، لیکن یہ اجتماعی بڑی تقریر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی تقریر ہے، آخری ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تمہارا خون، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت تم پر حرام ہے، جیسے یہ دن، یہ شہر اور یہ دن، یہ جگہ محترم اور حرام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جاہلیت کی رسموں کو میں نے اپنے پاؤں کے تلے روند دیا ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جاہلیت کا سود میں نے ختم کر دیا ہے، سب سے پہلا سود میں حضرت عباس کو جو سود لینا تھا وہ میں چھڑواتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو سود پر پیسے دیے ہیں وہ نہیں لیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات ہم نے نسی پر بھی پڑھ لی تھی، عرب جو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے وہ بھی پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے خواتین کے حقوق پر بات فرمائی، یعنی اب آپ مسلم فیملی پر آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ان لنسائکم علیک حقا ولکم علیہن حق، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ شوہر کا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی جب نہیں ہے تو اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، یعنی وہ عورت اس شوہر کی عزت ہے تو کسی غیر کی گندی نظر اس پر نہ پڑے، وہ بے حجاب ہو کر باہر نہ جائے نامحرموں کے سامنے، وہ بہت تیز خوشبو لگا کے نامحرموں کے سامنے نہ جائے، کیونکہ وہ اب اپنے شوہر کی امانت ہے۔ اس کی ساری خوبصورتی، اس کی ساری چاہتیں، اس کی محبت، اس کا عشق، وہ سب اپنے شوہر کے لیے ہے۔ ایک نمبر تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی شوہر کے بستر میں ایسے آدمی کو نہ بٹھاؤ جسے وہ ناپسند کرتا ہے، تو جو آدمی شوہر کو ناپسند ہو وہ گھر میں نہ آئے، وہ شوہر کے کمرے میں نہ بیٹھے، یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ شوہر کی ڈومین ہے۔ یہ تو آپ نے بیان فرما دیا، یعنی شوہر کا حق۔ تو بیوی کا اچھی بیوی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شوہر کا مزاج سمجھ کے
پوری کوشش کرے کہ شوہر کے مزاج کے مطابق چلے، شوہر کی چاہتوں کا خیال کرے۔ جو آدمی شوہر کو ناپسند ہے مرد، ان سے بات نہ کرے زیادہ، ان کو گھر میں نہ بلائے۔ یہ اور بات ہے کہ شوہر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں سے نفرت کرتا پھرے، کہ وہ بیوی کے بھائی سے نفرت کرے، بیوی کے باپ سے نفرت کرے۔ یہ تو شوہر کی مصیبت ہے، وہ تو اس کے رشتہ دار ہیں، اس سے تو اس کو صلہ رحمی کرنا اللہ کا حکم ہے۔ یہ بات نہیں ہے غیر محرم غیر مرد ان سے نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر آپ نے زیادہ حقوق جو بیان فرمائے وہ عورتوں کے، اور زیادہ ذمہ داری جو ڈالی وہ مرد پر۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا حق یہ ہے کہ تم اچھے طریقے سے ان کو رکھو، معروف طریقے سے، جو معاشرے میں جو لوگ اچھی طرح عورتوں کو رکھتے ہیں ویسے رکھو۔ اور آپ نے فرمایا اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے اللہ کی امانت کے طور پر ان عورت کو لیا ہے۔ یہ عورت تمہاری امانت ہے، تمہاری نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ تم نے اللہ کا نام لے کر اس کو حلال کیا ہے۔ عورت ایسے تو حلال نہیں ہوتی، نکاح میں اللہ کا نام لیا تو عورت حلال ہو گئی۔ انہن عوان فی یدکم، یہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہیں، اپنی جان کی کسی چیز کی مالک نہیں، کیونکہ وہ بیچاری اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، لاڈ کرنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی ہے، تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ تو خبردار، آپ نے فرمایا میں محمد کی وصیت لے لو، عورتوں سے خیر کا سلوک کرنا۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے خیر کا سلوک کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو باہر کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی عدالت نہیں ہے، یہ معاملات عدالت میں جاتے نہیں ہیں جب تک کہ بہت ایکسٹریم نہ ہو جائیں۔ اور کبھی کبھی اس کے گھر والے بھی شوہر کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کو گالیاں، برا بھلا، باہر غصے میں آیا سارا غصہ بیوی پہ نکالا، مار دھار، اس کا ذہنی ٹارچر، اس کا فزیکل ٹارچر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ذہنی اذیت فزیکل اذیت جسمانی اذیت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تانے دینا، تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا، غصے کرنا، ہر وقت گھر میں ایسا ماحول ہونا جیسے کوئی جلاد آ گیا ہے باہر سے۔ اللہ کے نبی فرمارے میری وصیت کو لے لو، خیر کا معاملہ فرمانا۔ اللہ نے فرمایا تھا قرآن مجید میں، بھائی عورت کو رکھنا ہے تو امسکوہن بمعروف، رکھنا ہے تو اچھی طریقے سے رکھو، یعنی مار دھاڑ، گالیم گلوچ، گند۔ اور اگر نہیں بن رہی تو تسریح باحسان، اچھے طریقے سے کوئی تحفہ دے کے رخصت کرو۔ رکھنا بھی، طلاق بھی نہ دینا، اور مار دھاڑ بھی کرنا، ظلم بھی کرنا۔ اور عورت کی آواز تو پھر عرش تک جائے گی کہ ظالم مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پورے معاشرے میں آج عورتوں پر کثیر ظلم ہے، پورا معاشرہ ہمارا جو ہے نا اس وقت وہ اس طرح کا ہے۔ اور عورت کا حق مارنا، اس کو مارنا، ان کو تنگ، کیونکہ بیچاری کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہندوانہ معاشرے کے ہم نے طریقے لے لیے ہیں، شادی بھی ہندوؤں کے طریقے پہ کرتے ہیں، ڈھول ڈھمکا کر کے، اور رکھتے بھی ہندوؤں کی طرح ہیں۔ اس بیچاری کو بھی پتہ ہے کہ اگر مجھے طلاق ہو گئی مجھے کچھ نہیں ملے گا، رشتہ مل بھی گیا تو کوئی لولا لنگڑا سا ہی ملے گا۔ وہ ماں باپ کو بھی پتہ ہے، وہ بیچاری اگر ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ اپنی ماں باپ کے پاس آ کے دکھڑا سناتی ہے تو جتنا بھی ظلم ہو جائے، شوہر مارے، ذلیل کرے، سارا معاشرہ آخر میں اس عورت کو کہتا ہے بیٹی تو صبر کر لے، کوئی بات نہیں، چپ کر لے، معاف کر لے۔ میں نے کتنے خاندان دیکھے عورت کو کہتے ہیں تو پیر پڑ جا، معاف کر لے، اس ظالم آدمی کے پیچھے۔ ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستوں؟ یہ ہمارے معاشرے کی وہ ناسور ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جتنا حاجی صاحب ہے، جتنا نیک ہے، جتنا نمازی ہے، جتنا مفتی ہے، جج ہے، یہ اس کو نہیں بچائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں بہترین وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں عورتوں میں سب سے بہترین ہوں۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہم بات فرما رہے کہ خبردار عورتوں سے برا سلوک نہ کرنا۔ اچھے اللہ کے نبی نے 11 شادیاں اس لیے کی، آپ نے کر کے دکھا دیا، آپ نے ڈانٹا نہیں، کبھی غصہ نہیں کیا۔ آپ نے ساری زندگی 11 بیویوں میں کوئی کس مزاج کی، کوئی دیہاتی مزاج کی، کوئی شہری مزاج کی، کوئی نخرے، کوئی کس طرح، کوئی اونچی، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا کسی، حالانکہ معاملات خلاف مزاج ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری میں ایک اور زوجہ کے یہاں سے، غالباً حضرت صفیہ کے یہاں سے، پیالے میں کوئی چیز آ گئی رسول اللہ کے کھانے کے لیے، شاید کچھ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں وہ کیوں دخل اندازی کری، اپنی باری میں کھلائے، یہ تو میرا ڈومین ہے، آج میری باری ہے بھائی، میں خدمت کروں گی۔ تو وہ حضرت عائشہ نے وہ پیالہ لے کے زمین پہ مار دیا، توڑ دیا، مٹی کا پیالہ تھا، ٹوٹ گیا۔
اب ذرا ایک منٹ سوچیں، ہمارے سامنے ہم کیا کریں گے؟ مار دھاڑ کریں گے، گالی نکالیں گے، برا بھلا غصہ کہیں گے نا؟ اللہ کے نبی ہے اور نقصان کیا، اور غلط کیا ہے نا، غلط کیا ہے، نقصان بھی کیا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ جو بچہ لے کے آیا تھا نا، اس بچے کو کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کہ میری باری میں کوئی اور کیوں آ گیا. اور آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں اس کا تاوان دینا پڑے گا، ٹھنڈے انداز سے. وہ پیالہ تم نے صفیہ کا توڑ دیا، تاوان اس کا دینا پڑے گا. کوئی غصہ کرنے کی بات نہیں، کام پورا ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں غصہ کرنے سے نا ملازم یا نیچے والے کو زیادہ اچھا کر لیتے ہیں. یہ تو گدھے کو چلایا جاتا ہے مار داڑ کے، انسان کو تو محبت سے چلایا جاتا ہے. آپ کو آتا نہیں تو کیا کریں؟ دنیا کے اچھے لوگوں سے سیکھ لیں، پیار محبت طریقے سے، مین بزنس. بات سخت کر دیں بعض دفعہ، اس کے اوپر تاوان لگا دیں، بات پوری کر دیں. غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض دفعہ میں کسی مسجد کے باہر سے جب جمعہ نہیں پڑھاتا تھا نا، پہلے گزرتا تھا، تو بہت سی مسجدوں کے باہر سے گزرتے لگتا ہے کوئی جنگ ہو رہی ہے اندر، اور سب مار دھاڑ، ہاں وہ مسواک کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، شور ہو رہا ہے. شور کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پیار سے بات کر لیں. تو بھائی یہ پورے ہمارے معاشرے کا وتیرہ بن گیا ہے کہ مار دھاڑ زور سے کرنا. اور چونکہ سارا دن ہم ایک دوسرے کی حق تلفیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا غصہ ہوتا ہے، غصہ جا کے نکلتا ہے بیچاری بیوی پر. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. یاد رہے اس موضوع پر بات ہوتی رہتی ہے. اگلی بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اب دین کو تھام کے رکھنا. مطلب کیا تھا کہ اب اس دین کو چلانا، اس کو آگے، اس کی شمع کو جلانا، شمع سے شمع جلانا، چراغ بنانا، اور اس دین کی روشنیوں کو بہکے ہوئے کو بتانا پوری دنیا کو، یہ تمہارا کام ہے. نبی کوئی نہیں آئے گا. تو اللہ یہ جو ہماری تبلیغ والے حضرات فرماتے ہیں، وہ ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کام دیا ہے، اس کو لینا. اور یہاں ختم نبوت پر بھی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی آیات سے متواتر طور پر یہ بات، اس پہ جمعے ہو چکے ہیں، یہ ثابت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ امت کا وہ عقیدہ ہے کہ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان فرقہ نہیں کہلائے گا. بہت سارے اور ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، جن اختلافات کے ہوتے ہوئے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں چلو مسلمان تو ہے. لیکن اس پر امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہمارا جھگڑا قادیانیوں سے یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں زندگی کا جینا نہیں ہے نا، ہم جینا دینے چاہتے ہیں، ہم تو ہندوؤں کو بھی جینا دینے چاہتے ہیں، ہم عیسائیوں کو بھی جینے کا حق دیتے ہیں، لیکن دھوکے باز کو نہیں دیتے. آپ نقب لگا رہے ہو، اسلام کی بڑی دیوار کے اندر نقب لگا کر چوری کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، لوگوں کو بتا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور ادھر مغرب میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو. اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ایک سانپ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. تو سانپوں کو ہم برداشت نہیں کرتے. ہاں آپ مان لو آپ غیر مسلم اقلیت ہو، ہم آپ کو غیر مسلم اقلیت والے حقوق دیں گے. آپ اپنا عبادت خانے کو جو بولتے ہو بولو، گردوارہ بولو، مندر بولو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نیا نام رکھ لو. مسجد نہیں بول سکتے آپ اس میں عبادت کرو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ اپنی کمیونٹی میں رہو، مسلمان نہ بولو اپنے آپ کو، جو بولنا ہے بولو، غیر مسلم اقلیت بن کے رہو جو آپ ہو. کیا ہم عیسائیوں کو بتا سکتے ہیں؟ آج ہمیں یہودی اور عیسائی سمجھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہیومن رائٹس کے عنوان سے وہاں وہ کہتے ہیں تم قادیانیوں پر ظلم کرتے ہو، ان کو غیر مسلم کہتے ہو. بولو بھائی یہودی کی تعریف ہم آپ کو بتائیں گے؟ ہم آپ کو بولیں نا، یہودیوں کو بولے تم عیسائیوں کو یہودی مان لو، ہیں تو وہی نا. وہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اوپر سے ہم بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. یہودی کہتے ہیں نہیں تم یہودی نہیں ہو، تم الگ ہو. ہم آپ کو بولتے ہیں تم یہودیوں کو مان لو. بھائی ہر مذہب اپنی تعریف خود طے کرے گا، آپ کون ہوتے ہیں تعریفات طے کرنے والے؟ تو یہ عقیدہ الحمدللہ امت کا مضبوط ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی امت نہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر آپ نے دوبارہ فرمایا الا، خبردار میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو. یضرب بعضکم رقاب بعض. اب یہ بات آپ نے شروع میں بھی فرمائی، آخر میں دوبارہ فرما رہے ہیں. شروع میں کیا بات فرمائی تھی؟ کیا بات فرمائی تھی بھائی؟ یا تھوڑا آپ بھی تو بتائیں، میں ہی بولتا رہوں، ون وے ٹریفک لگی رہے. ایک دوسرے کی جان، مال، عزت ایسے حرام ہے جیسے یہ مکہ کی زمین حرام، جیسے یہ مہینہ ذی الحج کا حرام، اور جیسے یہ مقام مکہ کا اور عرفات کا یہ حرام محترم.
آخر میں پھر فرما رہے ہیں میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو. اور یہ بات قرآن کی تائید میں ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مارے گا اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، وہ اللہ کے نبی کے بیٹوں کی طرح، پوتوں کی طرح گھر میں پلتے تھے آپ کے ہاتھ میں. شدید محبت، صحابہ کی جب کوئی بات نہیں مانی جاتی حضرت اسامہ سے سفارش کرایا کرتے، اتنی محبت. لیکن ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید ایک غزوے میں تھے تو وہ ایک کافر جو تھا اس کے اوپر اب جنگ ہو رہی ہے، وہ مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس کو گرا لیا اور تلوار سے مارنے لگے. جیسی تلوار اٹھا اور اس نے تھوک بھی پھینکی تو تلوار اس کو تلوار سے مارنے لگے. جیسی تلوار اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ بڑا واضح ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا ہے. حضرت اسامہ نے اس کو مار دیا. اب بعض صحابہ نے کہا یہ تو صحیح نہیں کیا، نے کہا نہیں وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا، مسلمان دھوکے میں تو نہیں آتا. اللہ کے نبی کے پاس جب یہ غزوہ واپس مدینہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت اسامہ نے، ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تھا، اس کو مار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، لا الہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا، سچویشن سے سمجھ آئی تھی نا ایک آدمی کو. آپ نے فرمایا ہلا شققت عن قلبہ، دل چیر کر دیکھا تھا اس کا. ایمان تو دل میں ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا کہ کسی کی داڑھی ہے تو ایمان ہوگا، تو کرتا ہے تو ایمان ہوگا. ایمان تو دل میں ہوتا ہے. دل چیر کے دیکھا تھا جو تم کہہ رہے ہو کہ اندر سے ایمان نہیں تھا اوپر سے تھا. اب وہ چپ. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا کہ قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ. اسامہ اس نے لا الہ کہا تھا، تم نے قتل کر دیا. اور پھر آپ نے فرمایا اللہ میں بری ہوں اسامہ نے جو کیا ہے، اتنے بڑے میں بری ہوں اس سے. اسامہ کہہ رہے میں نے ایسا زمین میں گڑ گیا کہ میری خواہش ہوئی کاش میں آج پیدا ہوا ہوتا، یہ کام میرے سے نہ ہوتا. میری ساری نیکیاں، سارے اعمال ایک طرف، یہ جو میں نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا جو بظاہر جھوٹ بول کر پڑھا تھا. اللہ کے نبی ایسے کرے تو کسی کلمہ گو پر ہاتھ اٹھانا، اس کی عزت خراب کرنا، اس کو قتل کرنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بعد کافر نہ ہو جانا. آپ کافر کہہ رہے. بعض ائمہ، امام احمد یہ فرماتے ہیں واقعی کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا کافر ہو جاتا ہے. لیکن اکثر ائمہ، امام حنیفہ، امام شافعی وہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کی طرح ہو جاتا ہے. جو کسی مسلمان کو بلا وجہ بغیر تحقیق، بغیر الزام کے قتل کر دے یا اس کو مارے، اس کو جسمانی نقصان پہنچائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. اس کے بعد آپ نے میراث پر بات فرمائی. آپ نے فرمایا الا لکل وارث حق، ہر وارث کا ایک حق ہے، لہٰذا اسے یہ حق میراث کا عطا دے دو. اب یہ وہ 12 باتیں ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ کلیدی اسلام کا مغز آپ بیان فرما رہے ہیں. تو آپ نے میراث کو خاص بیان فرمایا کہ بھئی ہر وارث کا حق رکھا ہوا ہے. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اسلامی نظام میں نظام وراثت ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نظام وراثت انہیریٹنس کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ول کے بیس پر ہے، ڈسکرپشن پر ہے. اللہ نے نظام رکھا ہے اور قرآن میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی ساری تفصیلیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہوں. حدیث میں ہے یا آگے پھر فقہا نے نکالی، اسی لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، یہ بات ہی بڑی فضول ہے. قرآن میں تو اللہ نے بیسکس بیان کیے، پرنسپلز بیان کیے، آگے حدیث تشریح کرتی ہے، پھر علماء فقہا اس سے مزید مسائل نکالتے ہیں. لیکن میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان فرما دیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 4 پارے میں. پھر اس کے آخر میں سورت کے پھر دوسری جگہ کلالہ کا مسئلہ ایک رہ گیا، کلالہ کا حصہ جو کبھی کبھی پیش آتا ہے، وہ کلالہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد وله اخت فلها نصف ما ترک. کسی آدمی کا اوپر بھی کوئی نہیں ہے، نیچے بھی کوئی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو کیا کرے گا؟ تفصیل سے بیان فرما دیا میراث کا حصہ. کیوں؟ نماز کو کے احکام قرآن نے نہیں بیان کیے، حدیث میں آ رہے ہیں، پھر آگے آ رہے ہیں. زکوٰۃ کے احکام بیان نہیں کیے، حج کے سارے احکام قرآن میں بیان نہیں کیے، موٹی موٹی باتیں. میراث کی ساری ڈیٹیلز، ریشیوز، فارمولاز، پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ساری اللہ نے بیان فرما دی. کیوں؟
اہمیت کی وجہ سے. اور آج 95% اگر میں کہوں شاید غلط نہ ہوں کہ لوگ میراث نہیں دیتے. اول تو بہنوں کو نہیں دیتے، کیا کرے گی، اور بھائی خود کھا جاتے ہیں، نہیں تو بھائی کے پاس جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں قبضہ ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ وہ حاجی صاحب ہو، وہ نمازی ہو. مولانا زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے معاشرے میں دین جو ہے عبادات کی لائن سے آتا ہے، معاملات کی لائن سے باہر چلا جاتا ہے. جب پیسے کا دین آتا ہے نا تو 1000 میں ایک نظر آتا ہے پیسے کے دین پر پورا ہونے والا. یہ ہماری کوتاہی ہے میرے عزیز دوستوں. جب تک ہم اس طرح چلیں گے، 10 نمازیں اور پڑھ لیں، 20 زکوٰۃ اور دے دیں، ہم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اللہ کی نظر میں بھی ذلیل ہوں گے. کہ جب معاملات کا دین، اس میں پتہ لگتا ہے تقویٰ یہاں پر ہے کہ نہیں ہے. نماز تو دکھاوے کے لیے بھی ہو جاتی ہے نا، روزہ بھی دکھاوے کے لیے ہو جاتا ہے، یا تشفی کے لیے ہو جاتا ہے. نماز پڑھ لوں گا، پھر میں اب جو کام حج کر لوں گا، عمرہ کر لوں گا، اس کے بعد 0 میٹر ہو جائے گا، اس کے بعد نئے سرے سے جو بھی کام ہو کرتے ہیں. لوگ حرام مال سے حج کرنے نہیں جاتے، لوگ رشوت کا مال لے کے عمرے کرنے نہیں جاتے، لوگ دوسروں کی پیمنٹیں دبا کے نہیں جا رہے ہوتے. تو یہ بھائی میراث ہم آج سے طے کر لیں کہ ہاں بھائی ہم میراث جو ہے اپنے ہمارے جہاں ہاتھ پڑتا ہے ہم دیں گے. اگر ہماری بہنوں کو میراث نہیں دی، ہم نے نہیں دیا، نہیں ملی، ہم آج گھر میں بات چلائیں کبھی ہماری بہنوں کو 20 سال ہو گئے میراث نہیں ملی تھی، 20 سال 30 سال جتنا وقت ہو گیا ہم پورا حق دیں گے کہ یہ ہمارے اوپر قرض ہے. وہ مال جو بہنوں کا آپ کے پیٹ میں یا کسی بھائی کا ہے وہ انگارے ہیں، اور وہ انگارے آپ کے بچوں کے پیٹ میں جائیں گے. کہاں گھر میں سکون آئے گا؟ لگا دیں آپ کروڑوں بچوں پر. سکون تو اللہ دینے والا ہے، وہ تو سکون تو کوئی اور سے آتا نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار خبردار، اللہ ہی کے نام سے سکون ملا کرتا ہے. اللہ کو ناراض کر کے بھی بھلا کسی کو سکون ملا ہے دنیا میں؟ وہ دھوکہ ہوتا ہے، سکون کا سکون نہیں ہوتا. تو یہ بات ہو گئی کہ میراث کا حصہ جو ہے نا. اچھا، اس میں علماء کرام جو مستند مفتیان ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ آپ کی 2-3 نسلوں کی میراث بھی تقسیم کر دیں گے. اگر آپ کے والد صاحب دادا نے بھی نہیں کی تھی نا، وہ آپ کو تقسیم کر کے دے دیں گے، طریقہ بھی بتا دیں گے. اس کا پورا طریقہ ہمارے ہاں جو عالم کورس ہوتا ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے پورا، کہ پیچھے سے کیسے چلنا ہے، تنسیخ کیسے کرنی ہے. اور اب تو آسان ہے، اب تو ایپس بن گئی ہیں میراث کی، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ فوراً نکال کے آپ کو بتا دے گا کہ کس کا کیا حصہ بنتا ہے. بہت آسان کام ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میراث ہی میں کہ وصیت 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے. یعنی ہر آدمی جو ول کر سکتا ہے وہ میت کو حق ہے 33% تک ول کر سکتا ہے، اور وہ بھی غیر. تو آپ نے کہا وارث کو وصیت جائز نہیں، یعنی وارث کے علاوہ کسی اور کو. مثلا اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی وارث بن رہا ہے تو اس کے لیے ول نہیں کر سکتا، اس کو تو مل ہی رہا ہے. وہ ول کر سکتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنے کزن کے لیے، یا کسی ٹرسٹ کے لیے، یا کسی مسجد کے لیے کہ میرا مال اتنا دے دو. پھر اگر کسی نے کہا میرا سارا مال یا آدھا مال فلاں مسجد کو دے دو، تو آدھا نہیں دیا جائے گا، بلکہ کتنا دیا جائے گا؟ 1/3 دیا جائے گا. یہ حق ہے، یہ آپ آج سے بھی لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ بھئی میرے یہ وصیت کرنی ہے. تو میراث کے معاملے میں ہم بہت زیادہ احتیاط کریں. آپ نے فرمایا جس نے اپنے خاندان یا اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو اس پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت ہو. یعنی کسی کا قبیلہ وہ نہیں ہے جو وہ بتا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں قریشی ہوں، وہ کہتے ہیں میں بٹ ہوں حالانکہ وہ جٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں چودھری ہوں حالانکہ چودھری نہیں، وہ کمی ہے. تو وہ جو ہے اپنی نسبت غلط کرنا. بعض کہتے ہیں صدیقی، بعض کہتے ہیں فاروقی. اب صدیقی اور فاروقی کا ہمارے یہاں مطلب یہ ہے عام طور پہ کہ یہ صدیق اکبر کی اولاد سے، یہ فاروق اعظم کی اولاد سے. ایک فرقہ ہے ان کا ہر آدمی سید ہوتا ہے، وہ فرقہ پیدا ہی اللہ کے نبی کی اولاد میں سارا ہوا ہے، ہر آدمی سید ہے، خواہ مخواہ سید شاہ. تو یہ جھوٹ اور دھوکہ اللہ کے نبی اتنی سخت بات فرما رہے ہیں. بھئی جس قبیلے کے ساتھ آپ ہیں، جس خاندان کے آپ ہیں، اس لینیج کا خیال کریں. یعنی یہ اسلام کا مقصد ہے کہ ہر آدمی کو اپنی لینیج معلوم ہونی چاہیے. میرا باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، لکڑ دادا کون تھا، یہ معلوم. عربوں میں معلوم آج بھی ہوتا ہے، وہ بولے گا میں تمیم سے ہوں، میں خزیمہ سے ہوں، میں حذیل سے ہوں، آج بھی معلوم ہوتا ہے اس کو. اور اپنے نام کے ساتھ بھی ایسے لکھنا چاہیے. لوگ نام پتہ نہیں 6 نام بلاتے، محمد، اسامہ، زید، فلاں، پتہ نہیں کیا کچھ، شریعت کے مطابق نہیں کرتے. شریعت کا طریقہ یہ ایک نام رکھیں، ایک خالد، عاصم، سیف، ایک نام. 6 نام نہیں رکھتے، محمد فلاں 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 فلاں، مستنصر، حسین، پتہ نہیں کیا. تو بھائی ایک نام رکھیں آسان، اور عربی کا رکھیں، کوشش کریں اسلامی نام. صحابہ کا ہو تو بڑی اچھی بات ہے.
اس نام کے ساتھ آپ لگائیں گے اس کے باپ کا نام. یہ قرآن کا حکم ہے. ادعوہم لآبائہم. لوگ 6 نام لگا دیتے ہیں, باپ کا نام نہیں لگاتے. پتہ نہیں کون کون سے اسلام, مسلمان, پاکستان, پتہ نہیں کیا لگا رہے ہوتے ہیں. بھائی باپ کا نام قرآن سکھا رہا ہے آپ کو, نام کیسے رکھنا ہے؟ تو اب باپ کا نام. تیسرے نمبر پر آئے گا کون سا باپ کے بعد؟ خاندانی نام. چوتھے نمبر پر بڑے قبیلے کا نام. یہ ہوتا ہے نام رکھنے کا طریقہ اسلام میں. محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریبی قبیلہ ہے آپ کے پردادا وہ ہاشم ہے, تو محمد ہاشمی ہے. اور آپ کا بڑا قبیلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قریش, قرشی. یہ اس طرح نام رکھنا چاہیے کہ قبیلی خاندان. کوئی بھائی فیصل آبادی ہے, کوئی لاہوری ہے, کوئی آقا خیل ہے, کوئی کاکا خیل ہے, کوئی جلوزئی ہے, وہ اپنا نام رکھ کے پاسپورٹ میں بھی اپنی شناخت کو ساتھ رکھ کے. یہ شناخت اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے رکھی ہے. ہو گئی بات جی. آخری بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی, 12 باتیں فرما کر آپ بیچ میں ہر 2-3 باتوں کے بعد کہتے تھے اللہم شہد. سامنے 10 لاکھ کا مجمع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں, آپ کا حج ہے پہلا اور آخری, اور آپ فرما رہے لوگوں میرے سے بات لے لو, شاید آج کے بعد میرے سے ملاقات نہ ہو, میرے سے دین کے احکام لے لو, خذوا عنی مناسککم, حج کے مسائل سیکھ لو میرے سے. اس ساری باتیں فرما دی آپ نے, اللہ کو گواہ بنا دیا کہ اللہ آپ نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا میں پورا کر کے جا رہا ہوں. اللہ میں محمد اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر کے نہیں جا رہا, تاکہ اللہ کے سامنے ساری مخلوق گواہی دے قیامت میں کہ اللہ آپ نے نبی کو جو دیا تھا انہوں نے ساری رسالت ساری چیزیں بیان کر دیں. اللہ کے نبی نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا. یاد رکھیں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان راز تھے, وہ اللہ کو پتہ تھا, اللہ کے نبی کو اور پتہ نہیں کسی کو نہیں پتہ تھا, آپ کو ساری دنیا کا یہ کوئی ایسی بات نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں ایک بات تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, آپ نے سینے میں کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. سب نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا. آخری جملہ قابل توجہ ہے, آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ. اب جو حاضر ہے وہ غائب کو بتا دے, جو یا ہے اس کی ذمہ داری ہے. یہ فَلْيُبَلِّغ علماء جانتے ہیں یہ امر کا صیغہ ہے, حکم کا, کمانڈ کے لیے آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ضروری میں تمہیں حکم کر رہا ہوں, جو موجود ہے یہ ان لوگوں کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو سنے گا اس پر یہ فرض ہے کہ یہ وہ بات آگے امت تک لوگوں تک پہنچاتا رہے. یہ 12 باتیں ساری, اور ان باتوں سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھی دعوت و تبلیغ یہ سنت مستحب نہیں ہے, یہ فرض اور واجب ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور حکمت اور پیار سے برائیوں سے روکنا, یہ فرض ہے, واجب ہے, یہ مستحب نہیں ہے کہ کر لیا تو اچھی بات ہے, نہ کیا تو کوئی بات ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے پہنچاؤ. اور اگر صحابہ نے اس کو مستحب سمجھا ہوتا, ہم مسلمان بیٹھے ہوتے, ہم تو رنجیت سنگھ بیٹھے ہوتے آج سارے. محمد قاسم نے سمجھا ہوتا وہ کر لیا, کوئی نہ کوئی کر لے گا, تو کوئی نہ کوئی کر لے گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. جو کام کسی کے ذمہ نہیں ہوتا کوئی نہیں کرتا. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں, اپنی زندگی میں سے اپنے کوئی نہ کوئی وقت ایسا نکالنا جس میں آپ امت کے اس عظیم کام کو کر رہے ہوں کہ جو اللہ کے نبی ہم پر واجب کر کے گئے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیہ. ایک آیت بھی پتہ ہے نا, مستند, یہ ضروری ہے بھائی. واٹس ایپ کے چکر میں نہیں, فیس بک کے چکر میں نہیں, مستند حوالے کے ساتھ پتہ ہے تو وہ آگے دوسرے مسلمان بھائیوں تک طریقے اور حکمت سے پہنچانا. عجیب بات ہے, آج جن ملکوں کو اسلام کا مرکز کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں ہمارے دل دھڑکتے ہیں, جہاں حرمین ہے, وہاں پر اللہ کی تبلیغ پر ہی پابندی لگائی جا رہی ہے. فضول قسم کی باتیں کر کے کہ پتہ نہیں بدعت ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. مقصد دین کو روکنا ہے اور بے حیائی کو اور گانوں کو اور بے دینی کو فروغ دینا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی اگر کوئی کوتاہی کمی ایسی ہے جس کی وجہ سے ایسے معاملات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو صحیح فرمائے. دعوت و تبلیغ کا کام, دنیا میں دعوت و تبلیغ بہت ساری تنظیمیں کر رہی ہیں حق انداز سے, وہ سب ہماری, ہم سب ان کے ہیں. مراکش والے لوگ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, سوریا والے لوگ اپنے طریقے سے, سعودیہ میں لوگ بھی اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, سب ہمارے ہیں. لیکن مقابلہ بازی کرنا کہ تم صحیح میں غلط, میں صحیح تم غلط, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں, یہ امت میں افتراق ڈالنے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے رات کی آہوں اور درد اور بے چینی سے جو تحریک اٹھائی ہے, اس تحریک نے پوری دنیا میں اپنی ایمان کی آگ جلائی ہے. اگر کوئی نہیں اس کو مانتا تو ایسا ہے جس کو سورج نظر نہیں آ رہا.
دنیا کے کسی کونے پہ جا کے دیکھ لیں. میں تو جس کونے پہ گیا ہوں اللہ مجھے لے گیا, 20-22 ملکوں کا تو سفر ہو گیا ہے, تو دعوت و تبلیغ کی انوارات و برکات ایسے کھلے آنکھوں سے نظر آتی ہیں. پھر اس سے نکل کر یہ ایک ایسی نہر ہے, ایسا چشمہ ہے, اس سے نکل کر لوگ دین کے مختلف فیلڈوں میں جا رہے ہوتے ہیں. کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے. جو دارالکفر ہیں وہاں بھی دین کا کام, ہر مسجد میں دین کا کام اللہ نے زندہ کیا ہو دعوت و تبلیغ کی برکت سے. یہ وہ کام ہے جو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا وہ کسی فرقے کا نام لے گا, کبھی نہیں سنا ہوگا وہ اختلافی بات کرے گا, کبھی نہیں سنا ہوگا وہ نفرت کی بات کرے گا, لڑاؤ مار جھکاؤ جھگڑاؤ گھیراؤ کی بات کرے گا, بولے گا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ان کو ہی کہہ رہے مشرک ہے. عجیب عقل مند, مقصد کچھ اور ہے, پیچھے معاملات کچھ اور ہیں. وہ کہہ رہے جی, جو کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اور پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سکھایا ہے اور اللہ کی بات کر کے دکھائی ہے, اور 4 تھپڑ بھی کوئی مارے وہ تبلیغ والا ہمارے بیچارے, ہم اس کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں, یار اب تو آ جاؤ نماز کے لیے. پھر جاتے نماز کے لیے, 10 سال بھی لگ رہے نماز کے لیے, آ جاؤ ابھی اللہ کے دین پہ آ جاؤ, ابھی سارے کے سارے دین پہ آ جاؤ, ابھی جو جدھر بھی ہے آج دین کی بات. وہ متفق علیہ دین جو پاکستان کے اکثر فرقوں میں متفق ہے, اکثر دین وہ ہے 95% تقریباً جو ہم سب فرقوں میں متفق ہے, وہ 5% کے چکر میں لڑائی مار کٹائی کر رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ تو اس پر تو امت کو لے آئیں. جو حرام متفق علیہ ہیں جس پہ ساری امت آگ کی طرح لگی ہوئی ہے, وہ فرض واجب جو متفق علیہ ہیں جس کو امت چھوڑ کے بیٹھی ہے. تو بھائی اپنا دیکھو, آپ یا میں اگر دین کی دعوت تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, ہم کوئی اللہ پر احسان کر رہے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کا دین کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. میرے حبیب کی زبان سے جب نکلا, میری بیٹی یہ دین کچے پکے گھر میں جائے گا تو جائے گا, آپ نہیں لے جاؤ گے, اللہ فرشتوں کے ذریعے بھیجائے گا, اور فرشتے چلتے ہیں اس کام میں. یہ تو بھائی ہم لگ جائیں تو ہم قیمتی بن جائیں گے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, دین کے کام کو ضرورت نہیں ہے, امیر صاحب کو ضرورت نہیں ہے, کسی کو ضرورت نہیں. ہم نے اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے. اللہ اس مبارک حلقے میں شامل ہو کے, اللہ کے نبی فرمایا تھا القوم لا یشقى جلیسہم, بعض لوگ بعض حلقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آنے والا کبھی بھی نامراد نہیں جاتا. اللہ والوں کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں, وہاں بیٹھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. تو بھائی ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر ہم اپنی, اور دیکھیں جب میں کسی کو بات کرتا ہوں تو فائدہ میرا اپنا ہوتا ہے, وہ ایک بھی آدمی کی تشکیل نہ ہو, فائدہ میرا ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اس سے میرے دل کے اندر ایمان کی شمع بھڑک رہی ہے, وہ چراغ اور الاؤ بن رہی ہے, اور میرے کان میری زبان سے زیادہ قریب ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ خطبہ حجۃ الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہو گیا. 2 باب رہ گئے ہیں, آگے ہماری سیرت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. میرا بیچ میں ایک سفر آ گیا ذرا لمبا, میری کچھ پڑھائی چل رہی ہے, بار 2-3 مہینے کا سفر ہے, بیچ میں شاید 1-2 ہفتے کے لیے میں آؤں. تو انشاءاللہ پھر رمضان میں اور رمضان کے بعد پھر دوبارہ ہماری ملاقاتیں رہیں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to